اگر وہ کسی نے پڑھی ہوتی تو ایسی دلیلیں ہرگز کوئی نہ پیش کرتا. اس سلسلہ میں بحث ہے کیا حرام رزق ہے یا رزق نہیں ہے. میرے پاس وہ حدیث شریف ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلہ کے اندر باقاعدہ عمر بن قرہ جو ہاتھ سے ڈھول بجا کے روزی کماتا تھا، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رقد رازقک اللہ طیبہ، اللہ نے تو تجھے طیب رزق ہی دیا تھا. فاخترت ما حرم اللہ علیک، تو نے خود پاک کے مقابلے میں حرام رزق اپنا بنا لیا ہے. رب نے پاک دیا تھا اور تم نے بدلا ہے، اور پاک کی جگہ تم نے حرام رزق کمانا شروع کر دیا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ رب سب کو ہی حلال دیتا ہے، سرکار سب کو ہی حلال بانٹتے ہیں. رب سب کو حلال دیتا ہے، سرکار سب کو ہی حلال بانٹتے ہیں. آگے کوئی بدبخت ہے وہ جان بوجھ کے حلال چھوڑ کے حرام کی طرف چلا جاتا ہے. یہ اس کا اپنا ہے انداز، چونکہ سرکار نے اس کو فرمایا لقد اخترتا، یہ تم نے اختیار کیا، تم نے حلال کو چھوڑ کے حرام کو اختیار کر لیا. رب نے دیا، رب تیرا بھی رازق ہے اور رب نے تیرا بھی حلال تجھے تیری طرف دیا تھا، تو نے خود اس کو تبدیل کر لیا. تو اس بنیاد پر اس حدیث سے اصل مسئلے کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ رزق کے لحاظ سے نہ رب پر اعتراض ہے، نہ رب کے نبی علیہ السلام پر بھی اعتراض ہے. اور حرام بھی رزق ہے، لیکن حرام بنا اس وقت جب اس نے اپنے اختیار سے اس کو حرام بنایا. رب ذوالجلال نے حرام پیدا نہیں کیا تھا، رب ذوالجلال نے حرام عطا نہیں کیا تھا، نبی علیہ السلام نے حرام تقسیم نہیں کیا تھا. آگے بنانے والے نے، اختیار کرنے والے نے، اپنی نوکری، اپنا روزگار اس کے لحاظ سے چننے والے نے خود اپنا ایسا چن لیا ہے. نہ رب نے نہ رب نے حرام دیا ہے، عطا کیا ہے، اور نہ ہی نبی علیہ السلام نے حرام بانٹا ہے. وہ تو پاک تقسیم کرنے والے ہیں. یہاں بڑی ڈٹائی سے ایک بات تسلیم کر لی. ہم کہا کرتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہے جو تم کہتے ہو، لیکن بات نکل ہی آتی ہے. تو شخص کہتا ہے اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں، سنو جملہ، سن سکتے ہو کیسٹ سے، اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں آتے ہیں؟ اہل حدیثوں کو ریال کیوں آتے ہیں؟ ریال ظاہر ہو گئے، پیسوں پر بکا ہوا عقیدہ ظاہر ہو گیا. ریال اہل حدیثوں کو پھر کیوں آتے ہیں؟ اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں آتے ہیں؟ یہ مان گئے ہیں کہ ہم تو نبی کی پارٹی نہیں ہیں اور ریال پھر بھی ہمیں مل جاتے ہیں. تو پتا چلا نبی نہیں دیتا، کوئی اور دیتا ہے. اگر نبی دیتا ہوتا تو ہمیں نہ ملتے. لفظ کیا ہے؟ اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں آتے ہیں؟ جبکہ عاشق تم بنتے ہو. ثابت ہوا کہ ہم نے حضور کو راضی رکھا ہوا ہے اور تم نے حضور کو ناراض کیا ہوا ہے. اس واسطے ہمیں بیرونی ایڈ آتی ہے. میں ذرا ایجنسیوں کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ روزمرہ کے دھماکے، خودکش حملے، جیکٹیں، یہ کہاں سے پیچھے سے فنڈ آتا ہے؟ اور خود لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور خود تحقیق ہو چکی ہے کہ سرمایہ کہاں سے ملتا ہے، کہاں کے پیسے سے یہاں سر دھڑ آپس سے جدا ہوتے ہیں. لیکن وہ خود بھی بول پڑے اور اس مسئلے میں آ کر نبی کے بغض اور حسد میں کہ اگر نبی دیتے ہوتے تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں ملتے. میں اس میں سے لفظ اہل حدیث سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ اہل حدیث ایک علمی نام ہے اور وہ حدیث کے اسپیشلسٹ کو کہا جاتا ہے. ریڈی لگانے والے کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا اور بندہ جاہل نکھٹو کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا. لیکن جو انہوں نے کہا اس کی میں وضاحت بھی بخاری سے کرنا چاہتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر رزق نبی بانٹتے ہیں تو پھر ریال ہمیں کیوں ملتے ہیں. اس سلسلہ میں یہ میرے پاس صحیح بخاری شریف ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہر مسئلے کا علاج قرآن سے بھی اور صحیح بخاری شریف سے بھی پیش کرتے ہیں. چونکہ یہ کہا سب کچھ انہوں نے ہے، اس واسطے ہمیں اس کی وضاحت جو ہے وہ کرنا پڑ رہی ہے. اور اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 27 ہے، پہلی جلد کے اندر. میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نو مسلم لوگوں کی ٹیم آ گئی، جماعت آ گئی. ان میں ایک پرانے خدمتگار تھے، باقی سارے نئے نئے تھے. حضرت سعد پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہتے تھے میرا خیال تھا اب جب ابر کرم برسے گا تو جس کی کئی بہاریں اسلام میں گزر گئی ہیں اسے تو بہت کچھ دیا جائے گا، اور جو نئے نئے ہیں انہیں تھوڑا تھوڑا دیا جائے گا. کہتے ہیں جب ابر کرم برسا
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھولیاں بھرنے پہ آئے تو جو نئے تھے ان کی جھولیاں بھر دیں، جو پرانا تھا اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ اب حضرت سعد حیران رہ گئے کہ میرا خیال تھا کہ پرانے کو زیادہ ملے گا، وہ حقدار زیادہ ہے، خدمت زیادہ ہے، نئے تو اب آئے، لیکن معاملہ بالکل برعکس ہوا۔ تو بول پڑے۔ حضرت سعد نے پوچھا محبوب ایسا کیوں ہے؟ حکمت کوئی ضرور ہے، اعتراض نہیں، حکمت کوئی ضرور ہے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد سنو، وہ اور ہیں کہ جھولی میں کچھ ڈالیں تو پڑتا ہے، ہم ڈالیں پھر بھی بھرتی ہے، نہ ڈالیں پھر بھی بھر جاتی ہے۔ یہ خلاصہ ہے۔ اور فرمایا تم نے ان پیسوں کو معیار سمجھا کہ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو پیسے ملے؟ سعد سنو، انی لأوتی الرجل وغیرہ احب الی، میں کچھ لوگوں کو مال دیتا ہوں اور کچھ لوگوں کو مال نہ دے کے اپنا بڑا محبوب بنا لیتا ہوں۔ انی لأوتی الرجل وغیرہ احب الی، جس کو مال دیا وہ میرا پسندیدہ نہیں ہے اتنا جتنا کہ وہ ہے جس کو نہیں دیا۔ احب سپرلیٹو ڈگری بولی، جس کی جھولی بظاہر خالی رہی یہ زیادہ پیارا ہے مجھے۔ کیوں؟ میں نے فرق کیا ہے کہ وہ ہیں پرائمری والے، یہ عشق کا پی ایچ ڈی کر چکا ہے، وہ نئے نئے آئے ہیں، ان کا خیال مال کی طرف جاتا ہے۔ یہ پی ایچ ڈی واقعے کا مال کی طرف نہیں، ہر وقت میرے جمال کی طرف جاتا ہے۔ ان کو میں نے اس لیے دیا اور ساتھ لفظ بول دیے خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار، میں نے ان پر اس لیے کرم کیا کہیں رب ان کو جہنم میں الٹا نہ کر دے کہ نئے نئے ہیں مال نہ ملے تو پھر جائیں تو جہنمی بن جائیں گے۔ ابھی ان کا میرٹ اور ہے، ان کی کلاس اور ہے، سعد ان کی کلاس اور ہے۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اب یہاں پر صورتحال کیا نکلی کہ ایک جماعت ہے اس کو مال ملا ہے اور دوسرے جو پرانے خادم ہیں ان کو مال نہیں ملا۔ حضرت سعد نے پوچھا تو میرے نبی علیہ السلام نے جو لفظ بولے ان کا ترجمہ سادہ سا، انی لأوتی الرجل، میں ایک شخص پر عطا کرتا ہوں، میں عطا کرتا ہوں، وغیرہ، حالانکہ جو اس کے سوا ہے جس پر عطا نہیں کی، احب الی، وہ میرا بڑا محبوب ہے۔ اب آپ تم خود اندازہ لگاؤ، جو مال لے کے گھر گیا وہ اچھا رہا یا جو سرکار کا جمال لے کے گیا وہ اچھا رہا؟ دنیا تڑپتی ہے کہ میں محب رسول بن جاؤں، میں عاشق رسول علیہ السلام بن جاؤں، میرا عشق رسول علیہ السلام معتبر ہو جائے۔ جو محب رسول ہونے میں کامیاب ہو گیا وہ جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ مبارک ہو اس بندے کو جو محبی نہیں محبوب الرسول بن گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سعد انہیں محروم نہ سمجھو کہ جس کو میں نے کچھ نہیں دیا، غیر احب الی، جن کو میں نے دیا ہے ان سے یہ میرے بڑے محبوب ہیں۔ اب کیا مطلب بنا؟ مطلب یہ بنا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر یہ کرم کیا، چونکہ نئے ہیں تو ان کو مال دے کے بھی مطمئن کرنا چاہیے، نئے جو آئے ہیں، پرانا تو عشق کا پی ایچ ڈی ہے، اب مال کی طرف سوچتے نہیں، ہر وقت جمال میں مستغرق رہتا ہے۔ تو نتیجہ کیا بنا؟ ہمیں تانا دینے والے کہ اگر وہ دیتے ہوتے تو ریال تمہیں ملتے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، بخاری شریف میں موجود ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کچھ لوگوں کو مال ملتا ہے اس وقت کے لحاظ سے، آج کی صورتحال میں فرمائے یہ نہ سمجھو جنہیں کچھ دیا وہ قریب ہیں اور جنہیں کچھ نہیں دیا وہ دور ہیں۔ فرمایا تم خود سوچو کہ جس کو ریال ملے وہ کامیاب رہا یا آمنہ کے لال ملے وہ کامیاب رہا۔ ریال کہنے والے، اور پھر میں یہ وضاحت فوراً کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ حیثیت نہیں ہے جو حدیث شریف والوں کی ہے کہ جن کو سرکار نے فرمایا کہ میں جنہیں دے رہا ہوں، وہ جنہیں دیا تھا یہ اس کیٹیگری کے نہیں ہے، وہ جنہیں سرکار نے دیا تھا ان کی کیٹیگری بھی اور تھی، اور جنہیں نہیں دیا تھا ان کی کیٹیگری بھی اور تھی۔ ہاں اگر یہ اپنی کیٹیگری دیکھنا چاہتے ہیں تو بخاری میں اس کا بھی ذکر موجود ہے، اور ابھی تمہارے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہوں۔ بڑی منطق ہے، بڑا نور ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک لفظ کے اندر، اور ایسے وضاحت کر دی ہے اور اس انداز کی کہ جس کے بعد اب کسی طرح کی کوئی دھند باقی نہیں رہتی۔
حدیث شریف تھوڑی سی لمبی ہے، صبر کر کے سننا اور پھر اس کو جا کے چوک میں کھڑے ہو کے سنانا کہ سنی روکھی سوکھی کھاتا ہے اور محبوب کی شان بتاتا ہے۔ جمعے کے بعد قورمہ نہ صحیح اور جمعے کے بعد آئس کریم نہ صحیح، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جو ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ حدیث شریف بخاری شریف میں 1421 نمبر حدیث ہے۔ کیا نمبر؟ 1400 اور بخاری شریف میں متعدد مقامات پہ موجود ہے، اور پہلی مرتبہ کتاب الزکات میں ہے، جلد نمبر 1 ہے، کتاب الزکات کے اندر یہ حدیث شریف ہے، اور بڑا ہی عجیب لذیذ اس کا مضمون ہے ہر حدیث کی طرح۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کے ایک شخص کا ذکر کر رہے تھے۔ قال رجل لأتصدقن بصدقہ، ایک شخص نے نیت کر لی کہ میں صدقہ کروں گا، صوفی مزاج تھا، کہا میں دن دہاڑے کسی کو نہیں دوں گا، دن دہاڑے چھپ کے بھی دوں گا تو جس کو دے رہا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہوگا، اسے تو پتا چل جائے گا کہ یہ بڑا سخی ہے، تو میں اپنی نیکی ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں چھپ کے رات کے وقت صدقہ کروں گا تاکہ میری نیکی میں کوئی ریا نہ آئے۔ لہذا نیت اچھی تھی، رات کے وقت نکلا، فخرج بصدقتہ، رات میں گلیوں میں ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی مجھے مل جائے اندھیرے میں اس کو پیسے دوں اور میں غائب ہو جاؤں، نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے پہچانوں کون ہے، اور میری نیکی سلامت رہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں چکر لگا رہا تھا تو ایک شخص مل گیا اور وہ چور تھا۔ فوضعها فی ید سارق، اس نے غنیمت سمجھا کہ کوئی صدقہ لینے والا مل گیا ہے اور ہے بھی رات، اس نے فوراً پیسوں کی تھیلی اسے پکڑائی اور خود بھاگ گیا۔ چور نے پیسے پکڑ لیے، ہاضمہ بڑا تیز تھا لیکن بات جو اس کو ہضم نہ کر سکا، صبح ہوئی تو اس نے دوستوں کو بتا دیا ویسے رات آج بڑا کرم ہوا ہے، پہلے کئی دیواریں پھاڑنی پڑتی تھیں اور پھر تھوڑی کمائی ہوتی تھی، آج تو بالکل کچھ کرنے نہیں پڑا، ہاتھ میں کوئی آ کے سب کچھ دے گیا ہے۔ اب صبح چرچا تھا محلے میں کہ رات رب کا کوئی بندہ صدقہ کرنے نکلا ہے اور دے چور کو گیا ہے۔ اب اس شخص کو جب اس نے بات سنی تو فاصبحوا یتحدثون تصدق علی سارق، بخاری ہے، اور اس نے سارے جھوٹوں کی مت ماری ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح ہوئی، محلے میں چرچا تھا کہ آج رات چور کو کوئی صدقے کے پیسے دے گیا ہے۔ اس بندے تک بھی بات پہنچ گئی کہ صدقہ تو میں ہی کرنے والا تھا، بیچارے کو بڑا افسوس ہوا، کہتا اللہم لک الحمد لأتصدقن بصدقہ، اے اللہ تیری حمد ہے، تو قدرتوں والا ہے، تیرے ہر کام حکمت ہے، اب میں تو نیکی بچاتا بچاتا سب کو چور کو دے بیٹھا۔